السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو 2000 سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے، اس کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، غرض سب کچھ ویسے کا ویسے آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ و روغن، در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا مذہب ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈے کا جواب دینے میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ یہ لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پروپیگنڈے کا روک تھام کیسے کیا جائے۔ ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آگے آئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے کہا، کیا جواب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسے نہیں، اسی مندر کے دروازے پر جواب دوں گا۔ مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت صاحب مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیت پڑھنے لگے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو ضرور دیکھتا اسے جھکا ہوا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی آیت پڑھتے جاتے اور مندر کے در و دیوار، دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے۔ ایسے میں اللہ تعالی نے آپ رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی، اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی، دروازے ٹوٹنے لگے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت جلدی سے حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا، بس کریں، بہت ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا، پھر اس مندر کی کیا مجال ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا۔ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ اللہ والے کہ جو بھی بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے تھے۔ دوستو، اسی طرح بعض علماء سے یہ واقعہ جو بڑا عجیب و غریب، حیرت انگیز ہے، سنا گیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں ایک شخص مسافر کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی شخص کو نزع کے عالم میں دیکھا اور مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین میں شریک رہا
اور خود قبر میں اتر کر اس کو قبر میں رکھا۔ اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس کی جیب سے روپیوں کی تھیلی غائب و مفقود ہے۔ خیال ہوا کہ شاید تدفین کے وقت قبر میں گر گئی ہوگی، اس لیے قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا اور کھودنا شروع کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ قبر ایک شعلہ بن چکی ہے، اس سے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس آگ کا اس کے ہاتھ پر بھی اثر ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بے انتہا سوزش و جلن پیدا ہو گئی جو ناقابل برداشت و تحمل تھی۔ اس نے اس کا علاج بھی کرایا مگر تمام اطباء و حکماء اور ڈاکٹر عاجز آ گئے، کسی کا علاج کارگر نہ ہوا۔ ایک زمانہ اسی بے قراری و بے چینی و اضطراب و پریشانی میں گزر گیا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم دہلی جاؤ، وہاں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم و بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہیں، ان سے دعا کراؤ۔ وہ شخص اس مشورہ پر دہلی حضرت کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قبر میں جس آگ سے تیرا ہاتھ جلا ہے وہ دنیا کی آگ نہیں بلکہ آخرت کی اور جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کا علاج دنیا کی دوائیاں اور دنیا کے حکیم و ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ اس آگ کا علاج صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرو اور اس کے سامنے خوب گڑ گڑا کر رو، اور آنکھوں سے جو آنسو نکلیں وہ اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ پر لگاؤ، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ خدا کے خوف سے رونے سے بجھ سکتی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسے ہی کیا تو دیکھا کہ وہ سوزش اور جلن ختم ہو گئی۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ یہ آنسوؤں کے قطرے بڑے قیمتی ہیں۔ دوستو تین آنکھیں جو جہنم کی آگ پر حرام ہیں، وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں جاگی ہو۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔